جو برداشت کرنے کا ہنر جانتا ہے اسے کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو جتنی مرضی عزت دو اور شدت سے چاہو، لیکن وہ اتنا ہی تمہیں ذلیل کرتی ہیں۔ خوبصورت عورت کی موجودگی مرد کو نرم دل بننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مرد کبھی بھی نہیں روتا۔ مرد وہ ہے جو کسی کی موت پر بھی نہیں روتا، مگر یہ من پسند عورت اس کو رلا دیتی ہے۔ عورتیں ایک ایسا گہرا کنواں ہے جسے صرف محبت سے بھرا جا سکتا ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ سچا ہونا چاہیے۔ جس کو مخلص شخص مل جائے وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ ہمیشہ توڑنا نہیں، جوڑنا سیکھیے، کیونکہ توڑنے والوں کی تو حویلیاں بھی ویران رہ جاتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ فاصلہ محبت کو کم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی عزیز ہو تو عزیز ہی رہتا ہے، وہ آنکھوں کے سامنے ہو یا آنکھوں سے دور ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ خاص نہیں ہوتے بلکہ ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی کو ہمارے لیے خاص بنا دیتی ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل چہرے بھی دل سے اتر جاتے ہیں۔ ساری دنیا آپ کو دکھ دے تو ایک من پسند شخص آپ کو دکھ دے تو ساری دنیا بھی آپ کو خوش نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ زندگی، وقت اور بدلا ہوا انسان کبھی واپس نہیں آتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں، کسی کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا آپ کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکال ہی لے گا۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں سبق سکھانے والے ہی ملیں۔ کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھا جاتے ہیں۔ بے فکر ہو جائیں، جب آپ مخلص ہیں اور آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو نہیں کھوتے بلکہ لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی ہے جو سکون عطا کرتا ہے۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ ایک حد کے بعد انسان سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ روٹھنا، شکایت کرنا اور گلے شکوے کرنا، منانا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ دولت ایک ایسی دیوار ہے جو ہر دولت مند کے عیب اندر چھپا لیتی ہے، اور غریب کی غریبی بھی اس کا سب سے بڑا عیب ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے
کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ محبتوں میں روٹھنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ لوگوں کو خود دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ اناؤ، نفرتوں اور خود غرضیوں کے گہرے پانی میں محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ ایک زخم بھرنے کے لیے ضروری ہے اس کو کریدا نہ جائے۔ مرد جب دور جانے لگے تو آپ بھی تھوڑا دور ہونے کا دکھاوا کریں، وہ فوراً واپس آپ کے پیچھے آئے گا۔ حالات سکھا دیتے ہیں باتیں سننا اور سہنا، ورنہ ہر شخص اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل انسان کو۔